موضوع آپ کو پتہ ہے، پانی اور مقام صبر و رضا۔ پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں یہ موضوع رکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ آج اس دور کے اندر کچھ خطباء، کچھ علماء، کچھ ذاکرین وہ ممبروں پر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 9 یا 10 محرم کو 6 ماہ کا ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپا تو میرے امام نے علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کر انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر کہا، یزیدیو مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو، میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا مگر اس 6 ماہ کے بچے پر تو ترس کھاؤ، اس کو تو پانی دے دو۔ تو انہوں نے امام علی مقام کو یزیدیت کے دربار میں پانی کا طالب بنا کر کھڑا کر دیا کہ وہ پانی مانگ رہے تھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، اگر میرے حسین نے یزیدیت کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوتا، حسین کبھی کربلا سے ہی نہ جاتے، حسین کبھی مکہ سے ہی نہ نکلتے۔ حسین نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑا، ارے عمرہ چھوڑا، کعبہ چھوڑا، فقط اس وجہ سے کہ میں ظلم کو بتاؤں گا جس کے وجود کے اندر خون علی المرتضیٰ ہو، وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا۔ یہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ جس کو تم نے منگتا بنا کے کھڑا کر دیا پانی کا، میں سیالکوٹ والوں مجھے بتاؤ یہ حسین ہے، حسین کا امتحان پانی سے ہونا تھا، حسین کی آزمائش پانی سے ہونی تھی۔ حد نہیں ہوگی میں بھی رمضان میں پانی سے آزمایا جاؤں، میری آزمائش رمضان میں پانی سے ہو، اور حسین ابن علی اس کی آزمائش بھی پانی سے ہو۔ یہ کہاں کا تصور ہے؟ تم نے کس سے مقام اہل بیت سمجھا اور سنا کہ تم نے حسین کو پانی کا محتاج بنا دیا؟ تو میں آج صرف یہ پیغام لے کے آیا ہوں، وہ حسین کوئی اور ہوگا جو پانی کا محتاج ہے۔ اور میں جذبات میں ہوائی فائر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں آئیے قرآن کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ الکہف کو میں نے بنیاد بنایا ہے، اور سورہ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ایک واقعہ ہے تفصیل والا، میں اس ٹو دی پوائنٹ آپ کے سامنے اتنی بات رکھتا ہوں، پوری توجہ۔ میں عادی ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا، تو ذرا آپ کی توجہ میری محبت کے قریب رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ ذرا خضر کے پاس تو جاؤ نا، ہاتھ نظر آنے چاہیے، ذرا خضر کے پاس تو جاؤ نا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ میں تیرا پیغمبر ہوں، خضر کون ہے؟ فرمایا ولی ہے، ولی ہے۔ باری تعالیٰ تو نبی کو ولی کی طرف کیوں بھیج رہا ہے؟ تو ولی کو حکم دے وہ نبی کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ولی کو نبی کی طرف بھیجوں تو ولی کا عمل برکت ہوتا ہے، شریعت نہیں ہوتا۔ ولی کا عمل برکت ہوتا ہے، شریعت نہیں ہوتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ولیوں کے پاس جانا برکت نہ بنے بلکہ شریعت بن جائے۔ ابھی بھی جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکے ایک بات کہنے لگا ہوں، یاسر عرفات وٹو صاحب کہاں پہ گئے؟ حضور ادھر آئے، ادھر۔ علامہ یاسر عرفات وٹو وہ شخصیت ہے، میں ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے، وہ ایک محبت کی بات ہے، یہ جانتے ہیں۔ توجہ، اب بھیجا گیا ہے نبی کو ولی کی طرف، اس لیے کہ ولیوں کے پاس جانا شریعت بن جائے۔ اے سیالکوٹ والوں لگاؤ ترازو اور فیصلہ خود کرو، اگر ولی کے پاس جانا شریعت ہے تو علی کے پاس جانا شریعت کیوں نہیں ہے؟
ابھی تو حیدر بھی ہوگا. اور یہ میرے دوست فرما رہے تھے کہ 9:30 تک کا پروگرام ہے. سائیں میں تو کبھی فجر بھی بجا دینا ہوں نا. دو ادھر توجہ کیجئے. تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ عقیدہ امت کو دے دیا جائے. ارے ولی کے پاس جانا ناجائز نہیں، ولی کے پاس جانا شریعت ہے. اچھا اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع بن نون اس طرح کرو، ایک مچھلی پکا کے ساتھ رکھ لو، بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. مچھلی کے کباب بنا لیے گئے اور اس کو ساتھ رکھ لیا گیا. اب سفر ہونے لگا ہے. سفر ہوتے ہوتے ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یوشع بن نون وہ ذرا مچھلی تو لے آؤ، بھوک ہو رہی ہے، کھا لیں. اب اس مقام کے اوپر قرآن کے الفاظ پڑھنا چاہوں گا. آپ نے، میرا موضوع پانی ہے، پانی پانی، توجہ توجہ. اب جب انہوں نے کہا وہ مچھلی لاؤ تو یوشع بن نون کہنے لگے حضرت میں وہ بتانا بھول گیا، وہ ایک مقام آیا تھا جہاں دو دریا مل رہے تھے، اس کا پانی اچھل رہا تھا، وہ پانی اچھل کر کشتی میں آیا اور وہ جو مچھلی جہاں پڑی تھی رومال میں، پانی اس مچھلی کو لگا، پانی کے لگنے سے مچھلی زندہ ہو گئی. پانی کے لگنے سے مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. اس مقام پر قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن نے کہا فلما بلغ مجمع بینہا نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. وہ مچھلی جب زندہ ہوئی، قرآن کہتا ہے وہ مچھلی جب زندہ ہو کر واپس دریا کے اندر گئی، سارابا ایک سرنگ بن گئی، سرنگ گول سا دائرہ اور مچھلی پانی کو چیرتی ہوئی سیدھی جا رہی. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مچھلی نے پانی کو منہ نہیں لگایا. او بولو سیالکوٹ والو یار، قرآن سارا بات کیا مطلب ہے بھئی؟ گئی تو چلی گئی، سارا بات کیوں بولا کہ وہ سرنگ کے اندر جا رہی تھی، وہ پانی کو منہ نہیں لگا رہی تھی. اب پانی اس مچھلی سے پوچھتا ہوگا اے مچھلی کل تک تو میرے بغیر تڑپتی رہی، کل تک تو میرے بغیر زندہ نہ رہی، آج تو مجھے منہ بھی نہیں لگا رہی، یہ کیا بات ہے؟ مچھلی نے کہا ہوگا اے پانی وہ دن کوئی اور تھے جب میں تیری محتاج تھی، اب میں نبی کی صحبت سے ہو کر آئی ہوں، اب میں نبی کی صحبت سے ہو کر آئی ہوں، اب میں نبی کی صحبت سے ہو کر آئی ہوں. وہ مچھلی نے بتایا جو چند گھنٹے نبی کی صحبت میں رہے وہ مچھلی پانی کی محتاج نہیں رہتی، اور جو چند گھنٹے رہے وہ پانی کی محتاج نہیں جو بھلا محمد کی گود میں ہو. قرآن کہہ رہا ہے سارابا، اس مچھلی نے کہا پانی وہ دن گئے جب میں تیری محتاج تھی. مجھے امید تھی کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سننے کو مل جائے گا. یہ پیچھے جو لوگ ناراض بیٹھے ہیں ناراضگی پھر کر لینا، سبحان اللہ بول دو. دوستان محترم اس فلسفے کو سمجھیے گا. وہ مچھلی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ وہ مچھلی بتا رہی ہے کہ دیکھو مجھے تو چند گھنٹوں کی صحبت میسر آئی، اب سارابا اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں، اب مجھے پانی کی حاجت نہیں. مجھے ایک بات بتا، فیصلہ کرے سیالکوٹ، جو نبی کے قدموں میں رہی کچھ دیر کے لیے، اب وہ پانی کی محتاج نہیں ہے جو بلا محمد مصطفیٰ کی گود میں ہے، وہ پانی کا محتاج کیسے ہو سکتا تھا؟ اور یہاں پر ایک بات کروں، قرآن کہتا ہے وہ پانی مچھلی کو لگا تو مچھلی زندہ ہو گئی. وہ پانی کیا تھا؟ اس میں یہ تاثیر کہاں سے آ گئی کہ وہ زندہ کر رہی تھی؟ ہائے ہائے ہائے. اس پانی میں یہ تاثیر قبلہ کہاں سے آئی کہ وہ زندہ کر رہی تھی؟ یہ پڑھا لکھا ایوان میرے سامنے ہے. ہاں تفاسیر بتاتی ہیں اس پانی میں یہ تاثیر اس لیے آ گئی، خضر علیہ السلام وہاں وضو کرتے تھے. خضر علیہ السلام وہاں بولو وضو کرتے تھے، اور
دین زندہ. یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے دین کمزور کر دیا تھا. دین چاہتا تھا مجھ پر گر چکا ہے یزیدی خون، مجھ پر گر چکی ہے یزیدی فکر، مجھ پر گر چکی ہے یزیدی افکار، اب کوئی ایسا ہو جو اپنا خون دے کر پھر سے مجھے طاقتور کر دے. امام علی مقام نے کہا اے جی تو گھبراتا کیوں ہے، میں تجھے خون دوں گا. اچھا یہاں پر ایک بات کر دوں، یہ جو خون کی میں بات کر رہا ہوں آج بھی بلڈ لوگوں کو لگتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کوئی بھی منہ اٹھا کے بلڈ کسی کو لگا دیا جاتا؟ ہائے 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 ہائے. ہر کسی کا خون تو کسی کو نہیں لگتا. ارے خون کے لیے لگنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایوان تمہارے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. دو شرطیں ہیں، ایک اس کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہو، دوسرا وہ خون چنگا ہوگے. خون اچھا ہو، اچھا ہو، چنگا ہو اور میچ کرتا ہو. امام حسین نے کہا اے دین آج حسین تجھے اتنا خون دے گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی تجھے کمزور نہیں کر سکے گا. ایک دفعہ اور لگوا دینا رہا یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دوستان محترم بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اب ایک اور بات، مہمان آ گئے ہیں، رکھ لیں کوئی بات نہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بڑی نوازش. مقدمہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو جی؟ پتہ چلا جو نبی کی صحبت میں رہا ہو وہ پانی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ پانی کا محتاج نہیں ہوتا. اب ایک اور بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں پھر قرآن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور کچھ صدیاں پیچھے جانا چاہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. توجہ، کچھ دن گزرتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے. اب بچہ پانی کے لیے روتا ہے. ماں دیکھتی ہے پانی نہیں، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے. اب ماں بیچاری خود کچھ نہیں کھائے گی تو اولاد کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ اب ماں بچے کا تڑپنا دیکھتی ہے. اب ماں دیکھتی ہے کہ پانی نہیں. ماں کبھی صفا مروہ کے چکر لگاتی ہے پانی مل جائے. بچہ تڑپ رہا ہے پانی مل جائے، بچہ تڑپ رہا ہے پانی مل جائے. 7 چکر ماں نے لگا دیے، پانی نہیں ملا. توجہ کرنا، پانی نہیں ملا. اب وہ جو تڑپ رہا ہے وہ خود نبی ہے. یہ جو چکر لگا رہی ہے یہ ولی ہے، یہ ولیہ ہے. نبی بھی ہے ولی بھی ہے مگر پانی نہیں ہے. توجہ، پانی نہیں ہے. اب اس مقام کے اوپر جب کہیں پانی نہ ملا، ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. ایک جملہ کہہ کر پورا موضوع آپ کے دل پر اتارنا چاہتا ہوں. سب کچھ ہے، پانی نہیں ہے. اس مقام کے اوپر حضرت اسماعیل اپنے قدموں کو رگڑتے ہیں. یار مجھے آپ کی آواز چاہیے. آپ مہمان آتے جاتے رہیں گے، میری ذرا آنکھوں میں آ کے میری طرف توجہ رکھیں. وہ پانی اپنے قدم رگڑتے ہیں. نبوت بھی تھی، ولایت بھی تھی، پانی نہیں تھا. وہاں حضرت ابراہیم کے بچے نے قدم رگڑے، وہاں سے پھر چشمہ پھوٹا، وہاں سے چشمہ پھوٹا. ارے یہ آب زمزم، یاسر بھائی، یہ آب زمزم
خاندان نبوت کے قدموں میں یہ تاثیر ہوتی ہے، وہ قدم رگڑ دیں تو پیدا سبیل ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں، ذرا سمجھنے کی ایک بات ہے، ایک قابل غور بات کرنے لگا ہوں۔ یہ پانی کنہوں نے قدم رگڑے تو پانی نکلا؟ بولو یار، بولو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں۔ آپ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اہل علم، پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ طبقہ میری نگاہوں کا مرکز و محور ہے، ترازو لگائے اور میرے سوال کا جواب دے۔ پانی نکالا تو نبی نے ہے، یار کون سمجھے گا؟ نکالا نبی نے ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جب وہ نکل گیا تھا روکا کس نے؟ ہائے 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 ہائے، زمزم کون بول رہا تھا؟ زمزم اسماعیل علیہ السلام نے نہیں بولا، حضرت ہاجرہ نے بولا۔ توجہ، نکالا نبی نے، روکا ولی نے۔ ہائے یار سمجھو، نکالا نبی نے، روکا ولی نے۔ یہ منظر بتا رہا ہے، یہ جو بات کرتے ہیں بابے کا شے کوئی نہیں، یہ فکر باطل ہے۔ یہ منظر بتا رہا ہے، رب نے نبی کو بھی اختیار دیا، ولی کو بھی اختیار دیا۔ نبی کے پاس بھی اختیار ہے، ولی کے پاس بھی اختیار ہے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، نکالا ہے ابراہیم کے بیٹے نے، ہائے 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 ہائے، نکالا ہے ابراہیم کے بیٹے نے۔ مجمع ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کرے، او اگر ابراہیم کا بچہ بیٹا قدم رگڑے تو زمزم نکلے، تو بتا اگر حسین کا بیٹا قدم رگڑتا تو کیا ہوگا؟ ایک ہی تے چشتی نسبت اہمی لب دیجئے، اور نسبتوں کا کمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا۔ ذرا قبلہ کو ذہن میں بسائیں، ایک بات کرنے لگا ہوں۔ میرے متعلق بڑے لوگ خیال کرتے ہیں یہ فرحان بھائی اتنی چھوٹی سی عمر کے اوپر اتنا یہ چھا کیسے گئے، یہ ہو کیسے گیا؟ بڑے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سن لو، نسبتوں کا کمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا۔ نسبتوں کا کمال ہے سارا، سیدوں کا جمال ہے سارا۔ دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، اب وہ قدم ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے کے۔ بیٹا پانی نکال رہا ہے، ماں روک رہی ہے۔ یہ پانی بتا رہا ہے، او لوگوں کن چکروں میں ہو، دیکھو میں تو نبوت کے خاندان کے حکم کا محتاج ہوں، میں تو نبوت خاندان نبوت کے امر کا حکم کا محتاج ہوں۔ اور ایک بات کروں آپ کے سامنے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، مصطفیٰ کے بیٹے حسین، آپ شاید بات سمجھے نہیں، حضور کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے، میری مائیں بہنیں بھی آج ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں اہل علم بیٹھے ہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی، وہابی، بریلوی، ایک لمحے کو سوچے، مجھے بتاؤ، ایک دفعہ آقا روایت میں ہے حضور نے کہا حسین میرا نواسہ، ایک روایت ہے حضور نے کہا میرا بیٹا، ایک روایت میں ہے میرے آقا نے فرمایا حسین میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا، ایک روایت میں حضور فرماتے حسین میرا پھول ہے۔ اور نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں اسلم بصرہ صاحب سے ایک سوال کروں، آپ کا بیٹا کون ہے، بھتیجا کون ہے، بھانجا کون ہے؟ اسلم بصرہ صاحب کیا کریں گے؟ بیٹے کو بیٹا کہیں گے،
भतीजे को भतीजा कहेंगे, नवासे को नवासा कहेंगे। असलम साहब नवासे को बेटा नहीं कहेंगे, बेटे को नवासा नहीं कहेंगे, मगर मेरे आका ने वजूद एक था, उसी एक वजूद को बेटा भी कहा, नवासा भी कहा, फूल भी कहा, मोहब्बत भी कहा। मेरे आका उम्मत को बताना चाहते हैं, ए मेरी उम्मत, वो तुम हो, तुम्हारे रिश्ते जुदा जुदा हैं, मेरा सब कुछ हुसैन है। हाय 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 हाय, तुम्हारे रिश्ते जुदा जुदा है, मेरा सब कुछ हुसैन है। मेरे दीन की बका हुसैन है, मेरी वफा हुसैन है, मेरी मोहब्बत हुसैन है, मेरा नवासा हुसैन है, मेरा बेटा हुसैन है। तो मेरे आका ताजदार कायनात ने, अब अगर इब्राहिम का बेटा कदम रगड़ दे तो पानी आ जाए, हुसैन रगड़ता तो फिर कितने आबे ज़मज़म जारी हो जाते। और दोस्तान मोहतरम, थोड़ा सा मैं आपके सामने पूरी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू और हमारी वक्त वो नुक्ता कमाल की तरफ जा रहा है। अब वो जिस पर कदम रगड़े थे, वो जिस पर कदम रगड़े थे, अब उसको पता नहीं क्या हो गया, सारे ही शिफा वाला पानी समझ के पी रहे हैं। हाय 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 हाय, वो जिस पर कदम इब्राहिम के बच्चे के लगे, वो पानी को शिफा बना दिया गया। मगर अफसोस, हुसैन का कदम पानी पे ना लग सकता। पता नहीं कौन अपने दिल में ये जुमला लिख लेगा, मेरी मोहब्बत कहती है, आवाज कुदरत आई होगी, ए हुसैन, इस्माइल के कदमों से पानी लगा, हमने उस पानी को शिफा बना दिया। तेरा कदम तो खाक पर लग रहा है, अब ये खाके करबला नहीं, ये खाके शिफा है। हाय हाय, वो पानी पर कदम लगाए, खुदा पानी में शिफा रख दे। हुसैन मट्टी पर कदम लगाए, खुदा मट्टी में शिफा रख दे। मट्टी में शिफा रख दी गई। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, एक थोड़ी सी बात और करने लगा हूं। ये मंजर, इस पर मैं 4 नुक्ते बयान कर चुका हूं, 5वां बयान करने लगा हूं। मुझे ये बताएं, इस मकाम के ऊपर कितने लोग खड़े हैं? नबूवत, विलायत और तीसरा कौन है? बोलो। तीसरा पानी है यार। एक मकामे ज़मज़म पर कितने लोग, कौन कौन है? नबूवत खड़ी है, विलायत खड़ी है, तवज्जो कीजिएगा, तीसरा पानी है, तीसरा पानी है, तीसरा पानी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कुरान और अहादीस, नबी का जिक्र आज तक जिंदा है, समझ में आता है। वली का जिक्र, वलिया का जिक्र, बीबी हाजरा का जिंदा है, समझ में आता है। कोई तो उठ के मुझे समझा दे, ये पानी का जिक्र आज तक जिंदा क्यों है? सियालकोट वालों कहाँ रह गए आप? मेरा सफ़र बड़ा लंबा है, मेरा टूर बड़ा लंबा है, मुझे ये गम न खा जाए कि मेरे कीमती जुमले सियालकोट ज़ाया कर गया। अब सुनो और हाथ उठाना, तवज्जो तवज्जो। अरे नबूवत का जिक्र किस वजह से रहा? वो नबूवत थी। विलायत का इस वजह से जिक्र जिंदा रहा कि विलायत के अंदर फैज़े नबूवत था। नबूवत का जिक्र भी जिंदा रहा, विलायत का जिक्र भी जिंदा रहा। रब ने कहा, ए ज़मज़म बता तेरे साथ क्या करूं? ज़मज़म मौला, मौला देखना, मैं पहले पानी था, मगर लगा तो मैं नबूवत के कदमों के साथ हूं। अगर मेरा जिक्र खत्म हो गया, मैं तारीख से मिट गया, लोग कहेंगे निस्बत का कोई काम नहीं होता। अल्लाह ने ज़मज़म को कयामत तक की जिंदगी देकर बताया, जो नबी के कदमों से लगे वो मरता नहीं, कयामत तक जिंदा रहता है। ये तो शायद आप सुभान अल्लाह मेरे जोर पर बोल रहे हैं, फन्ने खिताबत में भी 8 साल पढ़ाई है, अब बोलें तो मजा आए। ज़मज़म बता गया,
زندگی نبی کے قدموں سے لگنے کا نام ہے. زندگی نبوت کے قدموں سے لگنے کا نام ہے. زندگی نبوت کے قدموں سے لگنے کا نام ہے. زندگی نبوت کے قدموں سے لگنے کا نام ہے. زندگی نبوت کے قدموں سے لگنے کا نام ہے. اور فیصلہ کرو زمزم قدموں سے لگ کر زندہ ہے تو جو شانوں پر سوار ہوتا تھا وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ یہ منہاج القرآن ہے. کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے حیدری ہونے کا حق ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پھر. عشق حیدر کے اسیروں میں لکھے جاتے ہیں. حیدری در کے فقیروں میں لکھے جاتے ہیں. جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے شیشے ہیں مگر ہیروں میں لکھے جاتے ہیں. توجہ، وہ پانی کہاں لگا؟ بول پڑو نا. وہ پانی کہاں لگا؟ قدموں سے. آؤ ذرا، مدینہ کی گلیاں ہیں. میرے آقا صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. میرے آقا تاجدار کائنات صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. میرے آقا نے ان میں سے ایک بچے کو اٹھایا، اس کے بالوں کو نبوت کے ہاتھوں سے صاف کیا. کوئی تو ہو جو ہمارے درد دل کے ساتھ چلے. میرے آقا نے نبوت کے ہاتھوں سے اس کے چہرہ سنوارا، اس کے بالوں کو سنوارا. وہ جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ صاف ہوئی. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ حسن بھی نہیں، یہ حسین بھی نہیں، یہ حسن بھی نہیں، یہ حسین بھی نہیں، مگر پھر نبوت پیار کیوں کر رہی ہے؟ ہائے ہائے. وہ پانی قدموں سے لگا تھا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ امام حسن بھی نہیں ہے، یہ حسین بھی نہیں ہے، مگر آپ کی محبت اس پر نچھاور کیوں ہو رہی ہے؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا صحابہ میں نے ایک دن دیکھا میرا حسین آگے آگے جا رہا تھا. حسین کے قدم جہاں مٹی پر لگ رہے تھے یہ بچہ اس مٹی کو چوم رہا تھا. ابھی تو بات آگے ہونی ہے، ابھی امتحان ذوق کا بھی آگے ہے. میں تو اچھے بھلے بندے کو امتحان میں ڈال دیتا ہوں. توجہ کرو ذرا. میرے آقا نے پھر اس کی پیشانی چومی، پھر میرے آقا نے اسے چوما. میرے آقا نے بتا دیا جو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو چومتا ہے مصطفیٰ اس کی پیشانی کو چومتے ہیں. میرا دل کہتا ہے حشر کا میدان ہوگا، ہمارا قائد آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے. میری آنکھ کہتی ہے، میری آنکھ دیکھے گی حضور حضور شیخ الاسلام کو چوم رہے ہیں. اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب میرے صحابہ نے یہ بات کر لی، میرے آقا نے کہا صحابہ اس نے حسین سے پیار کیا تھا. دو باتیں فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ میں قیامت کے روز اس کی بھی سفارش کروں گا. اگلے جملے یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. تم نوجوان آج کیوں، تم بازار کو چھوڑ کر آج یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تم فلم کو چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میری نوجوان بہنیں یہ جتنی بھی بیٹھی ہیں پیغام سنیں ذرا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ میں قیامت کے روز اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا.
مجھے پتا تھا آپ نہیں سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. جملہ پھر سنیں. حضور نے فرمایا اس کی بھی سفارش ہوگی, اس کے ماں باپ کی بھی ہوگی. نا سیال کوٹ والوں میں بڑے حساس مقام پر کھڑا ہوں, میں بڑے حساس مرحلے پر کھڑا ہوں. میرے دل سے پوچھو میں کتنا تڑپ رہا ہوں اندر. میرے آقا فرمائے اس کی بھی سفارش ہوگی, اس کے ماں باپ کی بھی سفارش ہوگی. کون ہے جو میری آنکھوں میں آقا اس کے ماں باپ, یہ کیوں فرما رہی ہے کہ اس کے ماں باپ کی ہوگی؟ میرے آقا نے کہا اس لیے یہ حسین سے پیار کرتا تھا, میں اس کے ماں باپ کی سفارش. اس کے ماں باپ, اس کے ماں باپ آقا بتانا چاہتے تھے جو حسین سے پیار کرے وہ اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے, حرامی نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا نے ڈی این اے کر کے رپورٹ لکھ دی, جو حسین کا حقدار ہو اس کے حلالی ہونے کی ضمانت میں دیتا. ایک شخص آ گیا میرے آقا کی بارگاہ میں, قبلہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بیوی پہ شک ہو گیا ہے, یہ جو بچہ ہے مجھے اپنا نہیں لگتا. آقا پوچھتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرے نین نقش دیکھیے, میرا رنگ روپ دیکھیے, اس بچے کو دیکھیے, میرے اوپر جاتا نہیں ہے. ابھی وہ یہ ساری باتیں بتا رہا تھا. آقا ایسا ہوا, مجھے اس وجہ سے شک ہوا, مجھے یہ شک ہے. مجھے بیوی چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, بیوی خاموش بیٹھی ہوئی تھی. وہ بچہ جس پر اس کو شک تھا وہ اپنے باپ کی گود کے اندر تھا. وہ سنا رہا ہے, حضور سن رہے ہیں, توجہ, وہ سنا رہا ہے, حضور سن رہے ہیں. اتنے میں امام حسین ننھے قدموں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے حضور کی طرف آ رہے ہیں. وہ چھوٹا بچہ باپ کی گود سے اٹھ کھڑا ہوا اور حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا. میرے آقا نے کہا صحابی جاؤ, یہ حلال زادہ ہے, حرامی ہوتا حسین کا ادب نہ کرتا ہے. اس کے حلال ہونے کی یہ شرط ہے, یہ حسین کی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا. اگر تیرا نہ ہوتا یہ کبھی حسین کی تعظیم نہ کرتا. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا قدم رگڑ دے تو پانی نکل آئے, تو سوچنا ایک لمحے کے لیے حضور کا بیٹا بن کر حسین قدم رگڑتے تو کیا ہوتا. ہمارا موضوع ہے مقام صبر و رضا. میں پوچھتا ہوں اے تاریخ لکھنے والوں, اے خطیبوں, اے ذاکروں, مجھے یہ بتاؤ, تم یہ تو بتا رہے ہو کہ حسین معاذ اللہ پانی مانگ رہا تھا, ایک مرتبہ دکھاؤ حسین نے قدم رگڑا ہو, ایک مرتبہ دکھاؤ کہ حسین نے بھی قدم رگڑا ہو, کہ پانی باہر آ. سنیے اے حسین آپ رگڑ کیوں نہیں رہے؟ وہ نہر فرات بھی کہہ رہی تھی حسین میں تیرے پلکوں کی منتظر ہوں, میں تیرے اشارے کی منتظر ہوں. فرات نے پوچھا ہوگا اے حسین بتا مجھے کیوں نہیں بلاتا؟ حسین نے کہا ہوگا اے نہر فرات میں تجھے بلا سکتا ہوں, یہ مقام عطا ہے, تجھے نہیں بلا رہا, یہ مقام رضا ہے, یہ مقام رضا ہے. لوگوں نے حسین کو منگتا بنا کر کھڑا کر. دوستان محترم, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کے, جن ہستیوں کے متعلق ہم کلام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہے. ارے طہارتوں کو بھی طہارت کی ضرورت سی پڑ جاتی ہے, طہارتوں کو بھی طہارت کی ضرورت سی پڑ جاتی ہے جب ذکر پنجتن کرنا ہو. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اگر میری دکانداری حسین کو یزیدیت کا منگتا بنا کر چل رہی ہے, لعنت ہے میرے ایسے نظریے کے اوپر.
یہ حسین ہے، کوئی منگتا تھوڑی ہے۔ اور یہاں پانی کی بات کرنے لگا ہوں، سیال کوٹ والوں اگر ترازو تمہارے درمیان دوں تو فیصلہ کرو گے؟ مجھے بول کر بتاؤ، فیصلہ کرو گے؟ آج کے بعد یہ سٹیج گواہ رہے گا، صاحب میرج ہال گواہ رہے گا، لمبی چوڑی دلیلوں کی بات نہیں ہے، 2 جملے بولنے لگا ہوں، سارا موضوع سارا نظریہ اس کے اندر ہے۔ اگر حسین پانی کا محتاج تھا، اگر حسین پانی کا محتاج تھا، مجھے بتا پھر نانے کی زبان کیوں چوستا رہا؟ کر لو فیصلہ سیال کوٹ والوں، کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہ جنہوں نے ساتھ کو پانی پر پہرا لگایا، پانی بند کر دیا، ارے یہ کیسا پانی کے اوپر پہرا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں، ہم ناپاک ہوں تو پاکی کے لیے، طہارت کے لیے کیا چاہیے؟ بولو بولو، کیا چاہیے؟ سبھی بولو یار، کیا چاہیے؟ نوجوانوں ہاتھ اٹھا کے کیا چاہیے؟ اور تو پھر اس جملے پر سبحان اللہ اور تڑپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کربلا میں جن کے پاس پانی تھا وہ آج بھی ناپاک ہے، اور جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ آج بھی پاک ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ چلو ایک قدم اور آگے اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو کر فیصلہ، ایک تیرا نظریہ جس میں تو نے حسین کو منگتا بنا دیا، ایک میرا نظریہ کہ وہ پانی رکھ کر بھی پاک نہ ہو سکے، اور حسین اتنا پاک تھا کہ حسین کے صدقے پاکی زمانے میں گھٹ رہی ہے۔ ہم زندہ رہ، یہ پانی کون رکھ کے گیا؟ جو ہاتھیں کھڑا کرنا بھائی، اے نکتہ تیری نظر، سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ یہ پانی کیوں رکھا؟ اسے لگ رہا ہوگا فرحان بھائی زور لگا رہے ہیں، زندگی کے لیے پانی کی بھی تو ضرورت ہے، پانی بھی چاہیے، انسان کی ضرورت ہے۔ اور کرو فیصلہ سیال کوٹ والوں، اور جن کے پاس نہر فرات تھی وہ قیامت تک کے لیے مردہ ہو گئے، جو پانی سے محروم تھے وہ زندہ ہو گئے۔ مبارک ہو، اب تمہیں پانی، لے جاؤ پانی، میں نے بتا دیا جو بتانا تھا۔ جن کے پاس پانی تھا مجھے یہ بتاؤ وہ مر کیوں گئے؟ اور جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ زندہ کیوں ہیں؟ آؤ ذرا ایک لمحے کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ وہ یزیدی سارے سوچ رہے تھے پیاسے مار دیں گے، پیاس سے جان نکل جائے گی، پیاس سے جان نکل جائے گی، پیاس سے جان نکل جائے گی۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ کربلا کے اندر اصحاب رسول کٹ گئے، ذبح ہو گئے، ہاں میں مانتا ہوں آل رسول ذبح ہو گئی، گلشن اہل بیت کے ایک ایک چراغ نے دین محمدی کی بقا کی خاطر قربانی دی ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کربلا کے بعد یزید کا اپنا بیٹا بھی سلامت تھا، یزیدی فوج بھی سلامت تھی، یزیدی تخت بھی سلامت تھا، پر حسین کا تو ایک زین العابدین ہی بچا تھا، جس کے سارے بچے، آج اس کا کوئی نہیں بچا۔ ہائے 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 ہائے، جس کے سارے بچے اس کا کوئی نہیں بچا، اور جس کا ایک زین العابدین بچا، ساری کائنات کے اندر حسین کی اولاد زندہ ہے۔ تو پھر یہ پیاسے زندہ کیوں ہو گئے؟ کہنا پڑے گا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، پانی لبے حسین کو ترس رہا تھا۔
ٹائم کتنا رہ گیا؟ 10 منٹ ہے ہمارے پاس، 10 منٹ ہے. چلیں خیر، باتیں بڑی طویل تھیں لیکن میں اس کو کلوز کرنے کی طرف آ رہا ہوں. بات پانی پہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قدم رگڑے تو پانی نکلا. میں ایک حیران ہو جاتا ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی کربلا میں ہے؟ چلو حسین علیہ السلام نہیں قدم رگڑتے، اے ننھے علی اصغر آپ ہی رگڑو. علی اصغر بھی نہیں کہتا. کیوں؟ علی اصغر کی وراثت کے اندر یہ بات تو شامل تھی، اس گھرانے نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، اس گھرانے نے کبھی جھولی پھیلائی نہیں ہے. ہاں ہمارے در پہ کوئی مانگنے والا آیا تو ہم نے خالی نہیں لٹایا. ہاں میری ماں 3 دن سے بھوکی تھی، میری ماں نے 3 دن کی روزہ سحری اور افطاری سب کچھ اٹھا کے کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو دی تھی. ہاں ہمارے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، مگر ہم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. اور پھر یزید کے آگے ایک لمحے کو میں آپ سے سوچتا ہوں، 6 ماہ کے بچے کو اس سے بھی کسی کو خطرہ ہوتا ہے؟ بولو، خطرہ ہوتا ہے؟ پھر مجھے بتاؤ، جب 6 ماہ کے بچے سے خطرہ کوئی نہیں تھا تو پھر علی اصغر کی گردن میں تیر کیوں لگا تھا؟ پھر بتاؤ، یا تو ہم اہل بیت کو سمجھے نہیں، یا تو پھر جو کربلا کے اندر تھے وہ کوئی اور تھے. مجھے بتاؤ، جب خطرہ کوئی نہیں تھا پھر تیر کیوں لگا ہے؟ وہ قضا ذبح کیوں؟ ہاں اس لیے جب یزیدیت تیر چلا رہی تھی، خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، یزیدی فوج دیکھ رہی تھی کہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر اس ماحول کو دیکھ کر گھبرا نہیں رہا، مسکرا رہا ہے، مسکرا رہا ہے. یزیدیت گھبرا گئی. یہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر یہ کیا ہے؟ یہ ڈر یزیدیت کے اوپر بیٹھ گیا. یہ ڈر نہیں رہا، 6 ماہ کا ہے. عباس کیا ہوگا؟ عباس کیا ہوگا؟ قاسم پھر کیا ہوگا؟ ارے پھر خود حسین کیا ہوگا؟ یہ جو 6 ماہ کا بھی ڈر نہیں رہا. شاعر نے یہ جو یزیدیت گھبرا گئی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو دیکھ کر، شاعر نے تصور باندھا اور حد کر دی کہ زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا، زمانے پہ ان کی عظمت کا عیاں ہوتا تو کیا ہوتا. آپ تھک گئے ہیں تو چلیں میں بات ختم کر دیتا ہوں، کوئی بات پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. آپ شاید سوچ رہے ہیں یہ فرحان بھائی یہ عمر چھوٹی ہے گل وڈی ہے، میری عمر کو کیوں دیکھتے ہو؟ پیچھے سائیں والتے دیکھو نا. اور مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پیچھے دیکھو جہاں سے پیدا رہا ہے. زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا، زمانے پہ ان کی عظمت کا عیاں ہوتا تو کیا ہوتا. 6 ماہ کا ننھا علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا. علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوگا؟ علی اصغر اگر جوان ہوتا یاسر بھائی پھر کیا ہوتا. اور آئیے ذرا میں اختتام کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بات کہتے ہیں جی وہ پانی پانی محتاج پانی، حر پانی بند کرنے والوں میں سے ہے. حر گھیر کر لے کر جانے والوں میں سے ہے، مگر حر کا قسمت اور مقدر کچھ اور تھا. حر یہی سمجھ رہا تھا کہ پانی بند ہو گیا، مگر جب حسین آئے نماز کا وقت ہوا، حر نے کہا نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، نماز پانی والوں کی بھی ہو رہی ہے، نماز پیاسوں کی بھی ہو رہی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، پڑھ لیتا ہوں.
پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر ہی کرنی ہے، 2 سجدے ہی کرنے نے کر لیتا ہوں، مگر اسے پتہ نہیں تھا یہ کوئی مسجد اور خانقاہ کا امام نہیں تھا، یہ کائنات کا امام تھا۔ اب اس امامت نے حر کی زندگی بدل دی۔ اب حر ڈرتا ڈرتا جب توبہ کے لیے آیا نا، حضور معافی چاہتا ہوں، آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ پڑھیے تاریخ، میرے امام نے کہا حر اٹھا نگاہ اور دیکھ آسمان کی طرف۔ آسمان کی طرف دیکھا تو جام کوثر کے جام نظر آ رہے تھے۔ حر تو توبہ کر چکا، حسین کہہ رہا ہے کہ یہ کوثر کا جام تیرے لیے ہے، یہ کوثر کا جام تیرے لیے ہے۔ اور نادانوں، جو حسین کربلا کے اندر کوثر پلا سکتا ہے وہ پانی نہیں پلا سکتا۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ آؤ، حسین کو سمجھنا ہے تو پھر ابن حسین سے سمجھ لو کہ اس پانی کی حقیقت کتنی تھی حسین کی نگاہ میں۔ اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ کربلا ہو گئی، جو کربلا میں بیتا وہ 10 محرم کی داستان ہے۔ کربلا ہو گئی، امام زین العابدین مدینہ سے کچھ فاصلے پر قیام پذیر ہیں، ساری زندگی روزے سے رہے، پانی سامنے آتا دیکھ کے روتے ضرور، پیتے نہیں تھے۔ ایک شخص جو قاتلین امام حسین میں سے تھا، اس نے بغاوت کر دی حکومت کے خلاف۔ یزید نے کہا پھٹے لگاؤ، اسے پھانسی دو، کھیل ختم کرو۔ وہ شخص اپنی جان بچا کے بھاگا، مدینہ کے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مجھے پناہ دے دو، میری جان بچ جائے، میں بڑا پیاسا ہوں، کوئی پانی پلا دے، پناہ چاہیے۔ مدینہ میں سے کسی نے کہا اگر پانی بھی چاہیے اور پناہ بھی چاہیے تو یہ مدینہ کے ساتھ حسین کا بیٹا رہتا ہے، اس کے در پر چلے جاؤ، وہ خالی نہیں لوٹاتے۔ وہ شخص امام زین العابدین کے در پہ آیا، دروازہ کھولا گیا، کہا حضور مسافر ہوں، پانی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، رہائش بھی چاہیے۔ آپ نے کہا بسم اللہ، آؤ اندر آؤ۔ اب امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس بدبخت کو کربلا یاد آتی ہے، ہم نے کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے پانی روکا تھا، یہ پلا رہے ہیں۔ 7 دن وہ وہاں پہ رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا۔ 8ویں دن جانے لگا، کہنے لگا حضور لگتا ہے پہچانا نہیں آپ نے، لگتا ہے پہچانا نہیں آپ نے۔ اب امام علی ابن حسین کا جملہ سنو اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر کو سلام پیش کرو۔ انہوں نے کہا تو یہ نہ کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں بدبخت تجھے تب سے جانتا ہوں جب تیری تلوار میرے اپنوں کو کاٹ رہی تھی، میرے اولو محمد شہید ہو رہے تھے، میرے بابا جان کو تم نے شہید کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے پانی روکا تھا، آپ پلا رہے ہیں، کہا اس لیے ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں، وہ جو تم نے کیا تھا وہ یزیدی کردار تھا، یہ حسینی کردار ہے۔ ہم خالی نہیں لوٹاتے، تم نے یزیدی رنگ دکھایا تھا، میں حسینی رنگ دکھا رہا ہوں۔ اور دوستان محترم، اختتام پر بس اتنا ہی کہوں گا، بڑی ساری باتیں چھوڑنی پڑ گئیں، انشاءاللہ پھر کبھی حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس دور کے اندر اگر پھر سے نگاہیں ترس گئی ہو کہ کوئی حسینی مل جائے، آؤ میں ہر کسی کو دعوت فکر دیتا ہوں، سوال تم کرو، میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی کو حسینی غلام بن کر ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے، جب ذکر اہل بیت کو شیعہ نوازی کہا جانے لگا،
علی علی کو تشیع کا شیبہ کہا جانے لگا، ذکر حسین شیعوں کے کھاتے میں ڈالا جانے لگا۔ میرے قائد نے ذبح عظیم لکھ کر محبت پنجتن سینوں میں اتاری۔ اور پھر دیکھیے، لوگ کہتے تھے امام علی مقام کی محبت پر، عظمت پر، شہادت پر لوگ قصے و کہانیاں سناتے ہیں، حدیثیں کوئی نہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس صدی کا یہ بھی قرض اتار دیا، امام علی مقام کی شہادت کے متعلق جتنی بھی احادیث تھی ان کو اس کتاب میں جمع کر کے بتایا، اور حسین تاریخی ہستی نہیں، قرآنی ہستی ہے، قرآنی ہستی ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا ہم علی کی ولایت نہیں مانتے، ہم علی کی ولایت نہیں مانتے۔ پھر مرد کلندر پھر تڑپا اور کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ ترجمہ پتہ ہوتا تو آپ سب کے ہاتھ اٹھ جاتے۔ قبلہ حضور نے کتاب لکھی السیف الجلی، چمکتی ہوئی تلوار علی منکر ولایت علی، جو علی کی ولایت کا منکر ہو گیا اس نے اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ لوگوں نے سیدہ بطول زہرا کی بات کی، الدرۃ بیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا لکھی، لوگوں کو بتایا نبی کی بیٹی کا مقام کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ کون ہے، اور تم زبانیں کھولتے ہو، کبھی خطا کی نسبت، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو۔ ارے آپ نے بتایا بطول زہرا اس وجود کا نام ہے، طہارت جس کو دیکھے تو وجد میں آ جائے۔ ایک بات کروں، میرے آقا تاجدار، یار وہ آپ نے یزید والی ابھی کتاب نہیں رکھی میں نے جس کے لیے کہا تھا، خیر میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ پھر اس دور کے اندر کچھ لوگ آپ کو یاد ہوگا، نیٹ موجود ہے، ابھی گوگل کریں، ابھی یوٹیوب پر جائیں، پچھلے 2 سالوں کے اندر ایسے جلوس ہوئے جس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگے۔ لوگ میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یزید نے حکم دیا ہو قتل حسین کا، یزید کو بری الذمہ کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ میرا قائد پھر تڑپا، اور جب جب میرا قائد تڑپا ہے خارجیوں کی ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی۔ آپ اس کتاب کو، وہ کتاب آپ کے گھر میں اتنی ضروری ہے نوجوانوں، وہ کتاب اتنی ضروری ہے جس طرح آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی ماں ضروری ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ کتاب ہر گھر میں اتنی ضروری ہے جس طرح آپ کے بچوں کی ماں آپ کے گھر میں ضروری ہے۔ اس لیے میرے قائد نے اس کتاب کے اندر یزید کا کفر قرآن سے ثابت کر دیا، اور اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے عجب ایک انداز اپنایا، میں حیران رہ گیا۔ میں کئی راتیں خواب کے اندر قبلہ کو داد دیتا رہا۔ وہ الگ بات ہے سیال کوٹ والے مجھے نہیں دے رہے۔ اب اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس کے اندر قبلہ حضور نے ثابت کیا یزید کا اپنا حقیقی بیٹا، یزید کا اپنا حقیقی بیٹا جب تخت پر بیٹھا اس نے ٹھوکر مار کے کہا باہر میں جائے ایسی حکومت جس کی بنیادوں کے اندر آل محمد کا خون ہے۔ اس جملے کو دل پہ لکھیں، یزید کے اپنے بیٹے نے تو باپ کو نہیں رکھا، یہ روحانی بیٹے کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ یزید کو اپنا باپ بنانے والے، اس کو امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑا کرنے والے، شاید بہت سے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں،
سرزمین بکھر 10,000 کا مجمع میرے سامنے تھا، شیعہ سنی دیوبندی سارے سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر کوئی آج یزیدی بیٹھا ہے اور اگر آج کوئی یہ یزید کو شہزادہ رضی اللہ اور یزید کو اپنا باپ مانتا ہے، ہم لڑنے والے نہیں، میرے قائد نے مجھے لڑائی نہیں سکھائی، امن سکھایا ہے، بس اگر کوئی آ جائے کہ یزید شہزادہ تھا، جنتی تھا، لڑنا جھگڑنا نہیں، آپ نے اس سے پوچھنا ہے اے یزید کو شہزادہ اور جنتی کہنے والے بتا یہ قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ وہ کہے گا قرآن تو حسین کے نانا پہ نازل ہوا تھا۔ بولو قرآن حسین کے نانا پر نازل ہوا تھا۔ آؤ اس قرآن کو سر پر اٹھا کر تم دعا کرو، جب تم مرو تمہاری آخرت یزید کے ساتھ ہو، ہماری آخرت حسین کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے رستے، ہمارے رہبر، ہماری منزل جدا جدا ہے۔ ہمارے رہبر، ہماری منزل، ہمارے رستے جدا جدا ہیں۔ کب یہ ممکن ہے کوئی ملا کے دو کناروں کو ساتھ رکھے؟ اور اردو ادب والے، مجھے پتہ ہے کوئی اردو کے پروفیسر بیٹھے ہوں گے، حضور توجہ، کب یہ ممکن ہے کوئی دو کناروں کو ملا کے ساتھ رکھے؟ آؤ سب مل کے دعا کریں، ان کو کہہ رہا ہوں جو یزید کو باپ کہتے ہیں، آؤ مل کر دعا کریں۔ کب یہ ممکن ہے کوئی دو کناروں کو ملا کے ساتھ رکھے؟ آؤ مل کر دعا کریں، خدائے برحق بروز محشر تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے، ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے۔ تمہیں تمہاروں کے ساتھ۔ اچھا حضور اگر مجھے صرف 5 منٹ دیں، میں نے بات پانی سے شروع کی تھی، میں موضوع سے وفا کا تقاضا ہے پانی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیلاب دیکھا ہے کبھی؟ لوگ کہتے ہیں حسین نہر فرات کا محتاج رہا، اور میں کیا نادان، کبھی ہمارے پاس آ، تجھے داتا کا لنگر کھلاؤں، پھر تجھے گوشہ درود لے کے جاؤں، وہاں تسبیح تجھے درود و سلام کی پڑھاؤں، پھر تجھے بتاؤں حسین کیا ہے، پھر تجھے بتاؤں، تیرا اندر پاک کر کے تجھے بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں حسین نہر فرات کا محتاج تھا۔ تخیل دیکھیے، سیلاب آئے نا، سیلاب آئے تو وہ ایک تخیل میں نے پیش کیا، الحمدللہ کو 7-8 لاکھ لوگوں نے اس کو سراہا اور بڑا لوگوں نے دیکھا اور بڑی محبت سے نوازا۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیلاب آیا تو شاعر نے دیکھ کر کہا، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال۔ سیلاب وہ دیکھتے ہیں نا، سیلاب ادھر جاتا ہے جس طرح پاگل ہوتے ہیں، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا۔ کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے، اور 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے، مجھے یقین ہے اس پر ہر کوئی بول اٹھے گا، 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں، پاکیزہ سانسوں میں من کنتو مولا باقی ہے۔ اور دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ ذبح ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ میرے پاس جتنے بھی لفظ تھے میں نے کاغذ پر انڈیل دیے ہیں، لیکن اس عنوان پہ اب بھی سب کچھ کہنا باقی ہے۔
حیات باقی ملاقات باقی، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ آؤ ہم اس اہل بیت کے نوکر ہیں زمانے کو جن کا محتاج بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو اور تحریک منہاج القرآن کے مشن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔